بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں شب بارات کی رات کی ایسی دعائیں شیئر کروں گی، ایسے کلمات شیئر کروں گی جن کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے نصیب اور مقدر کو ضرور بدلے گا۔ اور یہ بڑی ہی بابرکت رات ہے، سال میں ایک ہی بار یہ رات آتی ہے، اور اس رات میں جو لوگ اللہ رب العزت کے انعامات کو اکٹھا کر لیتے ہیں، رب کریم کے برکتوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹ لیتے ہیں، پورا سال وہ نہ تو کسی کے محتاج رہتے ہیں اور نہ ہی بیماریاں غربت ان کے گھر میں آتی ہے، تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ شب بارات کی رات بڑی ہی بابرکت رات ہے اور یہ شعبان المعظم کے نصف میں آتی ہے، یعنی 15 شعبان کی رات کو شب بارات کی رات کہا جاتا ہے۔ شب بارات کی رات نہایت برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں والی رات ہے، اور اس رات میں اللہ رب العزت ہر بندے کے نصیب اور مقدر کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس رات میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس رات میں شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے، اس رات بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں بندے کے نصیب، مقدر، تقدیر اور قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور پورے سال میں کتنا اس بندے کو رزق دیا جائے گا، کتنی اس بندے کو دولت دی جائے گی، اس بندے پر اللہ کے کتنے انعامات ہوں گے، اس کی قسمت میں کیا اولاد ہوگی، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس رات میں اللہ رب العزت گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آرامگاہ میں موجود نہ پایا، یعنی اپنے پاس انہیں نہ دیکھا، تو تلاش کرنے کے لیے میں نکلی، تو جب میں جنت البقیع یعنی قبرستان میں پہنچی، وہاں پہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی رات میں اس سال مرنے والے کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یعنی پورا سال ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہیں یا گناہ کیے ہیں وہ اللہ رب العزت کے پاس ہمارے پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں اللہ رب العزت تمہارا رزق اور دولت اتارتا ہے، یعنی اس رات میں ہماری تقدیر اور مقدر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بڑی ہی عظیم و شان یہ رات ہے، بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں ہمیں چاہیے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، رب کریم کی حمد و ثنا بیان کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، نوافل ادا کریں، اور اللہ رب العزت سے اپنی تقدیر اور مقدر کے لیے دعائیں کریں۔ اس رات میں ہم جو بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے اللہ کریم ہمیں ضرور عطا کرے گا، اور ہماری ہر جائز دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا۔ حضرت امام تاویس یمنی فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن بن علی علیہ السلام سے 15 شعبان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں پوچھا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصے میں اپنے نانا جان پر درود پاک پڑھتا ہوں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، اور یہ اللہ رب العزت کے اس حکم کی تکمیل کرتا ہوں کہ اس نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود پاک بھیجا کرو، اور میں خوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ یہ سورۃ احزاب میں رب کریم کا ارشاد پاک ہے۔ رات کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں، اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ اس نے حکم فرمایا ہے، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ یہ سورۃ انفال میں رب کریم فرما رہا ہے۔ اور رات کے تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ رب العزت کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدہ کرتے رہیں اور ہم سے مزید قریب ہوتے جائیں۔ یہ سورۃ علق میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔
میں نے عرض کیا جو شخص یہ عمل کرے اس کے لیے کیا ثواب ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے 15 شعبان کی رات کو زندہ کیا، یعنی 15 شعبان کی رات کو عبادت کی، اس کو مقربین میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں میں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پھر اگر وہ وفات پانے والا مقربین میں سے تھا۔ شب بارات کے معنی ہے نجات کی رات۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبداللہ عزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ 15 شعبان یعنی شب بارات کی رات میں عبادت میں مصروف تھے۔ جب سر اٹھایا تو ایک سبز پرچم ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا اور اس پر لکھا تھا یعنی خدائے مالک و غالب اللہ کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے برات نامہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا کیا گیا، یعنی یہ بخشش کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، برکت کی رات ہے، اور اس رات میں آپ جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے آپ رب کریم سے جس قدر رحمتیں، برکتیں اور بخشش سمیٹنا چاہیں گے آپ سمیٹ لیں اور رب کریم کے انعامات سے ضرور فیض یاب ہوں۔ اس بابرکت رات کو آپ نے 3 دعائیں پڑھنی ہے۔ اب میں آپ کو وہ دعائیں بتاتی ہوں جو آپ نے شب بارات کی رات میں ضرور پڑھنی ہے۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں، پوری رات آپ کے پاس ہوگی، جب آپ کا دل چاہے آپ ان کلمات کو پڑھ کے اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کریں گے رب کریم آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ شب بارات کی رات میں آپ نے سب سے پہلے 1000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد ضرور کرنا ہے، یعنی اپنے گناہوں سے بخشش رب کریم سے ضرور مانگنی ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ رب العزت کا محبوب فرماتا ہے کہ اللہ کریم قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے تعداد کے مطابق گناہگاروں کی بخشش کرتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی اس رات میں توبہ کرنے کی توفیق دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ تو آپ نے 1000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور 1000 مرتبہ ہی آپ نے دعائے یونس پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کلمات کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ تھوڑا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں، 500 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن 1000 مرتبہ پڑھ کے آپ جس پریشانی سے نجات کے لیے اللہ سے دعا کریں گے اللہ کریم آپ کی اس پریشانی کو ضرور ختم کرے گا، اور آپ جو بھی رب کریم سے دعا کریں گے، جو بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ کریم آپ کی اس دعا کو، اس حاجت کو، اس ضرورت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ جب آپ 1000 مرتبہ دعائے یونس بھی پڑھ لیں تو پھر 1000 مرتبہ ہی اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اول اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، انشاءاللہ اس بابرکت رات میں رب کریم آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ بڑی ہی یہ بابرکت رات ہے، اس رات میں آپ ضرور فائدہ اٹھائیں، اللہ کے انعامات سے مستفید ہوں، اپنی تقدیر اور مقدر کو بدلوانے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ پر اپنے انعامات کی بارش ضرور برسائے گا۔ جزاک اللہ۔